بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 25 مارچ اور دن ہے سوموار کا۔ ناظرین، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان صاحب کے ساتھ بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں ایک بہت بڑی سماعت ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بہت بڑا دن ہے، کیونکہ 21 روز بعد الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن بار پی ٹی آئی کے سماعت ہو رہی ہے، جو کہ بلکہ وہ بھی ایک درخواست پر سماعت ہو رہی ہے جو کہ اکبر ایس بابر نے اس انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف جمع کروائی تھی۔ ویسے تو جو الیکشن کمیشن نے جو یہ لیٹر جاری کرنا ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن والا، وہ 14 سے 17 روز اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، جو ڈیٹیل پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی تھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد، اس کے یعنی 14 سے 17 دن کے اندر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو لیٹر ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہوتا ہے۔ لیکن 21 روز گزر گئے ہیں، یہ سماعت 21 روز بعد شروع ہو رہی ہے۔ یہ اکبر ایس بابر جب بھی پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر جاتی ہے اپنے سمبل لینے کے لیے، بلے کا نشان لینے کے لیے، تو یہ اس سے پہلے اپنی درخواست جمع کروا دیتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے جی۔ تو ابھی پچھلی دفعہ جو الیکشن سے پہلے بھی یہی اکبر ایس بابر تھے جو سرفریز تھے درخواست جمع کروانے میں۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراضات کر دیے تھے، آج اس پر سماعت ہو رہی ہے۔ اب لگتا نہیں ہے یہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو سمبل جاری کرے گا۔ یہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکی ہے۔ ایک دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں خود عمران خان صاحب نے کروائے تھے، اور دوسری دفعہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جو یہ ابھی جنرل الیکشن سے 8 فروری اس سے پہلے کروائے تھے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ بلّہ تو ویسے ہائی کورٹ پشاور نے تو جاری کر دیا تھا پاکستان کو سمبل، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ چھین لیا تھا۔ تو لیکن اب پھر یہ مسئلہ الیکشن کمیشن میں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، امید نہیں کی جا رہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا سمبل ہے وہ جاری کرے گا، لگتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آیا۔ خاص طور پر یہ جب سے یہ سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے ہیں، تب سے لے کر تو یہ مسئلہ بھی ہمیں دوبارہ پھر اب سپریم کورٹ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ہی یہ سمبل حاصل ہوگا، اگر چیف جسٹس صاحب اس پہ خود سماعت نہ کریں تو ممکن تو اسی طرح ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ ناظرین، مراد سعید صاحب ہیں جو اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کافی عرصہ روپوش رہے ہیں، انہوں نے سوات میں کافی لوگوں کو نکالا، ایک جلسہ کیا ہے سوات کے علاقے منگورا میں، وہ کافی بڑا جلسہ کیا ہے انہوں نے، تو وہ جلد ہی انشاءاللہ بہت بڑے اس ناظرین، اب ہم بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے کہ وہ جو لاہور کی وہ جو ان کی سیٹ ہے نیشنل اسمبلی کی 130، جہاں پہ ان کی جو مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ تھیں، وہ سیٹ جو ان کی جیت ہے وہ مشکوک ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحب ہیں ان کے مطابق فارم 45 کے مطابق وہ جیتی ہوئی ہیں، لیکن فارم 47 کے مطابق نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا تھا۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جو یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ ٹرائیبیونل میں گیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹرائیبیونل میں یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف بھی آ سکتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس استیف کو چھوڑ دیں اور دوبارہ ضمنی الیکشن میں چلے جائیں۔ تو اگر عوام انہیں مینڈیٹ دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیتی تو وہ ہار تسلیم کریں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا سٹیپ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مزید رسوائی سے بچنے کے لیے تو انہیں یہ استعفیٰ دینا چاہیے اور عوام کو کہنا چاہیے کہ میں دوبارہ لڑوں گا یہاں سے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہوا نظر آ تو نہیں رہا، اور ویسے بھی جب تک ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے اور لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا ہاتھ بھی ہو، تو خیر دیکھیں کیا بنتا ہے۔
اور ناظرین جو مراد سعید صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل سوات میں ایک اہم جلسہ کیا، سوات کا علاقہ ہے منگورا میں، وہاں پہ، اور انہوں نے کافی لوگوں کو موبلائز کیا ہے، کافی بڑا جلسہ تھا ان کا۔ ناظرین اس کے علاوہ جو مونس الہی صاحب کی والدہ ہیں کیسرا الہی، ان کا جو ری کاؤنٹنگ کا مقدمہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ یہ جو سماعت ہے 27 مارچ کے لیے مقرر ہوئی ہے پاکستان سپریم کورٹ میں، تو جو اس بینچ کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ 27 مارچ کو جو بھی اپڈیٹ آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم سماعت ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں یہ کیوں طلب کیا ہے۔ یہ معاملہ کافی اہم ہے، کئی ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ عدالت نے اس حوالے سے پہلی دفعہ انہیں یہ نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، انہیں ہٹایا گیا تھا، تو جنرل باجوہ اور جو جنرل فیض صاحب ہیں ISI کے سربراہ، تو انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے تھے، خاص طور پر جنرل باجوہ صاحب نے۔ انہوں نے جو صحافی ہیں جوید چودھری صاحب اور شاہد مطلع صاحب، ان کو انٹرویو دیے تھے، جس میں انہوں نے کچھ اعتراف کیے تھے اس حکومت کے گرانے کے بارے میں۔ تو یہ انٹرویو جو تھے وہ چلا بھی دیے تھے انہوں نے، جوید چودھری اور شاہد مطلع صاحب نے۔ تو شہری ہیں پاکستان کے ایک عاطف علی صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ FIA کو حکم جاری کرے کہ انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے۔ جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب نے، انہوں ایک متضاد انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، اور صحافیوں نے بھی جو متضاد انٹرویو چلائے ہیں انہوں نے بھی یہ انٹرویو چلا کر غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ان پہ مقدمہ درج کیا جائے۔ تو دیکھیں پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو خارج کرتی ہے، مسترد کرتی ہے، یا پھر FIA کو حکم جاری کرتی ہے ان پہ مقدمہ درج کرنے کے لیے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی تو ناظرین اب ہم آخر میں بات کریں گے میاں محمد شہباز شریف پر، جن کے ساتھ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے، بہت برا ہوا ہے۔ انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کچھ کمیٹیاں تشکیل دی تھی، جیسے ایک سیاسی رابطہ کمیٹی وغیرہ۔ تو جو ان کمیٹیوں میں جو شمولیت ہوتی ہے وزیر خزانہ صاحب کی، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے زیادہ تر کی سربراہی خود رکھ لی، کچھ کی جو اسحاق ڈار صاحب کو دے دی اور کچھ کی احسن اقبال صاحب کو دے دی۔ تو انہوں نے جب یہ خبر بنی کہ جو وزیر خزانہ صاحب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ بہت ایک تشویشناک خبر تھی، کیونکہ اختیارات کی جنگ تو پہلی چل رہی ہے۔ ایک طرف محسن نقوی صاحب ہیں، دوسری طرف وزیر خزانہ صاحب ہیں۔ تو ویسے رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس بارے میں ایک اہم بیان دے چکے ہیں کہ جب تک یہ دو لوگ ہماری حکومت میں موجود ہیں، یعنی وزیر خزانہ صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، تو ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی یہ ہماری حکومت کا جو وجود کی یہ گارنٹی ہے کہ جب تک یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں، ان میں یہ بھی لڑائی چل رہی ہے۔ تو اس جو نوٹیفکیشن کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ شہباز شریف کی بنائی ہوئی کمیٹی کا جو کمیٹی کا نوٹیفکیشن تھا وہ واپس ہو گیا، اور جو نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس میں وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، ان کو جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی ہے وہ بھی چیئرمین شپ ان کو دے دی ہے، اور وزیر تجارت، وزیر منصوبہ بندی، وزیر جو اقتصادی امور کی، اور وزیر پٹرولیم، وزیر توانائی، وہ سب میں شامل ہوں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی، اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ وزیر خزانہ صاحب کو آنکھیں دکھا رہے تھے، اگلوں نے نوٹیفکیشن اٹھا کر مار دیا، جاؤ آپ کی یہ اوقات ہے۔
جو وزیر اعظم فارم 47 کے مطابق بنے ہوں ان کی یہی اوقات ہوتی ہے، جو عوامی مینڈیٹ کے مطابق نہ بنا ہوا فارم 45 پہ، یہ ان کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شکریہ۔